بولتے ہیں نا آپ اس پہ شیطان چڑھ گیا, ارے اس پہ اثرات ہو گئے, یہ دیوانے دیوانے کام کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہاں مبذر تبذیر کہتے ہیں. دو چیزوں میں فرق یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے اسراف, ایک ہوتا ہے تبذیر. دو چیزیں ہیں. اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں کہ جو کام آپ کو کرنا تھا اس میں بہت زیادہ اگر آپ کر لیے تو وہ اسراف ہے. یعنی آپ کو کھانا کھانا تھا, کھانا اتنا کھا لیا کہ حلق رکوع کرتے ہی منہ میں کھانا آ رہا, اسراف ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی کام, پانی جتنا آپ کو وضو کرنا ہے اتنا لینا تھا لیکن اس کے اوپر آپ بہا رہے ہیں, یہ اسراف. پانی نہانا ہے, ضرورت سے زائد پانی خرچ کر رہے ہیں, یہ اسراف. اسراف کہتے ہیں ضرورت کی کام میں حد سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا اسراف کرنے والے کو؟ ان اللہ لا يحب المسرفین. ہیلے بہانے مت ڈھونڈیے. آپ, میں یہ آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ بتا رہا ہوں, ہیلے بہانے مت ڈھونڈیے. ارے بھائی اس کو اسراف بولتے کیا اس کو, لیکن وہ اللہ رب العزت کا جو تنبیہ ہے نا اس کو سوچ لیجئے. آپ ہیلے بہانے نہیں, اپنے دل سے فیصلہ کیجئے. ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اسراف کرنے والے کو ناپسند کرتا ہوں, محبت نہیں کرتا ہوں. اس میں آپ کوئی ہیلے ڈھونڈیے, مل صاحب سے پوچھئے, مفتی صاحب سے پوچھئے, یہ رکھ دیجئے, اپنے ضمیر سے فتویٰ لیجئے. استفتی قلبک, اپنے دل سے پوچھئے کہ وہ اسراف ہے یا نہیں ہے. اپنے دل سے پوچھئے. اور کیا آپ اتنا رسک لے سکتے ہیں کل کے دن کہ واقعی اگر وہ اسراف ہے تو اللہ کہے کہ راستے سے ہٹ جاؤ, میرے محبت والوں کی یہ فہرست ہے, یہ لائن ہے, اس میں تم رہنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ تم مسرف تھے. معمولی دھمکی نہیں ہے, معمولی وارننگ نہیں ہے اللہ رب العزت کی. یہ نہیں فرمایا کہ دوزخ میں ڈال دوں گا, بچ کے آ سکتے ہیں دوزخ سے. یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں قبر کا عذاب دوں گا, ایک وقت کے بعد قبر کا عذاب ختم ہو کر کے حشر میں اٹھ جائیں گے. اللہ نے فرمایا میری محبت والوں کی فہرستیں نکال دوں گا. کیا کریں گے جنت لے کے, جب کیا کریں گے؟ حوض کوثر کا جام ملے گا اس وقت, جنت کی خوشبوئیں ملے گی, اللہ کی محبت کی فہرست سے نکل جائیں گے. اتنی سخت بات اللہ نے فرمایا کس کو؟ اسراف کرنے والے کو. اور اسراف کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جو کام آپ پر ضروری ہے اس میں حد سے زائد خرچ کرے تو اسراف ہے. اب رہی بات تبذیر, یعنی مثال کے طور پر آپ حضرات کو کوئی مہمان آئے ہیں تو کھلانی چاہیے اور اچھی سے اچھی ضیافت کرنی چاہیے. میں اس کا منکر نہیں ہوں, انکار نہیں کرتا, مخالفت نہیں, قرآن و حدیث سے ثابت ہے کھلا سکتے ہیں. لیکن کھلانے میں اگر اسراف ہو رہا ہے, کھلانے میں اگر دکھاوا ہو رہا ہے, کھلانے میں اگر اپنی بڑھائی ہو رہی ہے تو پھر سمجھیے وہ اسراف ہے. اور آپ جس شادی میں جو کھلانے سے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہی پلٹ کر تھوڑے اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ میرا رب کتنا ناراض ہے, کیا میرا رب بھی اس سے خوش ہو رہا ہے؟ تو آپ کو جواب مل جائے گا. 1000 مہمانوں کو خوش کرنے کی خاطر میں اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں, کیا آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ تو پھر آگے بڑھیے. 5000 میرے لوگوں کو, میری بچی کے سسرال والوں کو, بچے کے سسرال والوں کو, ان کو خوش کرنے کی خاطر میرا رب ناراض ہے, میرا رسول ناراض ہے, کیا یہ آپ کے لیے سودا منظور ہے؟ تو پھر آگے بڑھیے. تو یہ تو میں اسراف کی بات کر رہا ہوں. مہمان آئے ہیں تو آپ کھلا سکتے ہیں, لیکن آگے بات ہو رہی تبذیر. یہ تو اسراف بتلایا. تبذیر کسے کہتے ہیں؟ تبذیر کہتے ہیں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ وہاں خرچ کر رہے ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے, وہاں پر کوئی پاسبلٹی نہیں ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, وہاں جا کر کے آپ غیر ضروری خرچ کر رہے ہیں, اسے تبذیر کہتے ہیں. کیا ہے تبذیر؟ آج کے زمانے میں نوشا کی گاڑی کو سجا کر کے لے جا رہے ہیں, یہ تبذیر ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن ہو رہا ہے, نوشا کی گاڑی, فخر ہو رہا ہے کہ مجھے وہ برانڈڈ گاڑی چاہیے, وہ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے فلاں گاڑی چاہیے, فلاں گاڑی, یہ بھی پوری انڈسٹری بن چکی ہے. اس کے اوپر جو آپ خرچ کر رہے ہیں نا وہ کیا ہے؟ ضرورت تھی آپ کو ہو؟ کیا آپ کے گھر میں گاڑی نہیں ہے؟ آپ نہیں لے جا سکتے ہیں؟ وہ جو غیر ضروری آپ خرچ کر رہے ہیں جہاں ضرورت نہیں اور سجا رہے ہیں, یہ تبذیر ہے. اور اللہ فرماتے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, شیطان اپنے باہیں کھول کر خوشی سے گلے لگا لیتا ہے ان لوگوں کو, اپنا دوست سمجھ کر کے بغل میں اپنے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے, دوست بنا لیتا ہے ان لوگوں کو جو تبذیر کرتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین.
کھلے الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے نہیں شیطان کے بھائی ہے لوگ. بھائی فرمایا شیطانی ہے, شیطانی بھائی ہے. بہت ڈرتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی شیطانی اثرات ہو جائیں تو لے جا کر کے عملیات والوں کے پاس ٹھہرا کر کے ان کے پاس پتہ نہیں طرح طرح کے تماشے وہاں پر کرنے لگتے ہیں, لیموਆਂ کاٹتے ہیں, انڈے پھوڑتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. آپ واقعی اگر شیطان سے اتنے خائف ہے تو پھر آپ اپنی زندگی سے یہ نکالیے یہ چیزیں. ایک نہیں فہرست لگا کر کے دیکھ لیجئے, آپ دیکھیے اس کے اندر. اور پھر اگر سوسائٹی سے پوچھیں, گھر کی خواتین سے پوچھیں تو ہر چیز ضروری ہے. یہی جملہ ہوگا, ارے یہ نہیں کرے تو کیا بولتے گی, وہ نہیں کرے تو کیا بولتے گی, کیسا ہوگا, کیا ہوگا. تصور غالب ہے دنیا کا, دنیا کے کیا بولنے کا تصور ہے. آنکھ بند کرنے سے لے کر کے جنت میں جانے تک فرشتے کیا بولیں گے اس کا تصور نہیں ہے.